اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم کم تر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بنی اسرائیل تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا، اور جو ایک پاکیزہ، مفید، خوش ذائقہ اور آسانی سے دستیاب ہونے والا کھانا تھا، مگر تم نے اس کھانے سے منہ موڑا اور موسیٰ علیہ السلام سے تم نے اس کے بجائے ترکاریوں اور سبزیوں وغیرہ کے کھانے کا مطالبہ کر دیا جو اس کی نسبت کم تر تھے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ انہوں نے سرکشی اختیار کی، من و سلوہ پر صبر نہ کر سکے، اپنی پہلی زندگی کو یاد کرنے لگے جب وہ مسور، پیاز، ترکاریاں، گندم استعمال کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال لے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ اور فرمان الہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں چاہتے ہو؟ یہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش تھی کہ انہوں نے ان کم تر کھانوں کا مطالبہ کیا، حالانکہ انہیں بہت عمدہ خوش ذائقہ کھانا مل رہا تھا اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تم نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں تمہیں ہر جگہ دستیاب ہیں، ان کے بارے میں خاص اہتمام سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ من و سلوہ کے مقابلے میں یہ سادہ سی چیزیں ہر شہر میں کثرت سے دستیاب ہیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کیا تم عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے کم تر چیزیں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جاؤ اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی کو یہودیوں سے چمٹا دیا گیا، یعنی اسے ان کے لیے شرعاً اور قدراً لازم قرار دے دیا گیا، اور وہ ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے۔ جو بھی ان کو پائے گا ذلیل و رسوا ہی کرے گا، اور جو خود بھی ذلیل و رسوا ہی ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا ہے، لہٰذا ان کے لیے کوئی عزت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے پاؤں تلے ذلیل و رسوا کر دیا اور انہوں نے ان سے جزیہ بھی وصول کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔
کہ معنی یہ ہے کہ ہم نے انہیں ذلت و مسکنت کی جو سزا دی اور غضب کا مستحق قرار دیا تو اس کا سبب ان کا اتباع حق سے منہ موڑنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا اور حاملین شریعت یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی توہین کرنا تھا، بلکہ ان کی توہین سے بھی آگے بڑھ کر ان کا مقصد خون سے ہاتھ رنگنے میں بھی دریغ نہ کرنا تھا۔ اس لیے اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہو سکتا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو ناحق قتل کر دیا۔ ایک حدیث جس کی صحت پر اتفاق ہے میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ہر دھرمی سے نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، دوسرا وہ جو ضلالت و گمراہی کا امام ہو، اور تیسرا تصویریں بنانے والا۔ صدق اللہ العظیم۔